دورے میں 44 افراد جس میں ان کے ذاتی دوست ہیں وہ شامل ہیں، اس کے اندر وہ گئے ہیں۔ اسی طرح کی ایک پروٹوکول کلچر ہے، کرپشن کا کلچر ہے، اور قوم کے پیسے اور قوم کے خزانے پر اپنے اور اپنے دوستوں کی عیش و عشرت جو ہے وہ کرانا۔ میں یہاں پہ یہ بات بھی کروں کہ کراچی کی جو مسجد ہے مدینہ مسجد، اور کہا جاتا ہے کہ باقی 2 مساجد بھی ہیں کہ جن کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے گرانے کا حکم دیا ہے، یہ غیر قانونی ہے۔ وہ مسجد جو 40 سال سے رکوع اور سجود کا مرکز ہے، وہ مسجد جس کی تعمیر کے لیے تمام متعلقہ اداروں نے NOCs جاری کیے ہیں، جس کے لیے تمام فارمیلٹیز کو پورا کر دیا گیا ہے، جو 40 سال سے قائم ہیں، عبادت کا مرکز ہے، تلاوت کا مرکز ہے، اذان و اقامت کا مرکز ہے، رکوع اور سجود کا مرکز ہے، اس کو گرانے کا حکم غیر قانونی ہے۔ 35 لاکھ مساجد ہیں پاکستان کے اندر، 35 لاکھ، یہ 35 لاکھ مساجد عوام نے خود بنائی، اور ان 35 لاکھ مساجد کو اخراجات عوام خود پورا کر رہے ہیں۔ حکومت کو اور عدالت کو شرم کرنی چاہیے کہ ان 35 لاکھ مساجد کے بجلی کے بلوں میں 35 روپے فی مسجد ٹی وی کا بل وصول کر رہے ہیں۔ 12 کروڑ روپے ماہانہ پاکستان کا وابڈہ پاکستان کے مساجد سے ٹی وی کے فیس کی مد میں لے رہے ہیں۔ مسجد کے اندر ٹی وی 12 کروڑ روپے ماہانہ مساجد سے آپ لیتے ہیں ٹی وی فیس کے نام پہ، تو یہ ظلم ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ اللہ کا گھر جو کہ تمام قانونی ضروریات پوری کرنے کے بعد بنایا گیا ہے اور 40 سال سے مرکز ہے عبادت کا، اس کو گرانے کی اجازت ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ میں یہاں پہ جو لوکل ایشوز ہیں ہمیشہ سے میرے سینٹ کے فلور پر ان کو اٹھایا ہے، جس میں عدین زئی کے جو سیاہ شیر پٹھے کا ایک نوجوان اور گوسم کے علاقے کا ایک نوجوان ٹرک مالک اور اس کے ساتھ ڈرائیور، جن کو جس بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، جس بے دردی کے ساتھ قتل کر اور پھر ان کی لاشیں پڑی رہی، یہ ناقابل قبول ہے۔ پھر باجوڑ کے لوگوں کی گجرات اور گجرانوالہ کے اندر ان کے کاروباری جو دکان ہیں یا جو سٹالز ہیں، شاپس ہیں، وہ جلائے گئے۔ اس کے بعد راولپنڈی کے اندر باجوڑ سے تعلق رکھنے والے پختونوں کے دکانیں جلائی گئی۔ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ سینٹ آف پاکستان کے فلور کے اوپر بھی میں نے پہلے بھی اس طرح کی ایشوز کے اوپر آواز اٹھائے ہیں، دوبارہ بھی آواز اٹھاؤں گا۔ میں حکومت پاکستان سے کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے تاجروں کو، پختونوں کو، وہ جہاں بھی کاروبار کریں ان کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ یہ جو 2 ہمارے نوجوان عدین زئی کے اور گوسم کے یہ شہید ہو گئے ہیں، ان کی کمپنسیشن کی جائے، ان کے مجرموں کو گرفتار کر کے قرارواقی سزا دی جائے، اور جو راولپنڈی اور گجرات گجرانوالہ میں ہماری باجوڑ کے کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی کاروباری نقصانات ہوئے ہیں، ان مجرموں کو بھی گرفتار کیا جائے اور ان کی جو متاثرہ دکاندار ہیں ان کی مالی کمپنسیشن کی جائے۔ کرش پلانٹ کے اوپر پابندی لگانا اور 3 MPO کے تحت گرفتاری، یہ معاشی قتل ہے۔ آپ روزگار فراہم نہیں کر سکتے، آپ جاب نہیں دے سکتے، آپ کاروبار کے مواقع نہیں دے سکتے، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو کاروبار کر رہے ہیں، معیشت کا پہیہ چلا رہے ہیں، آپ وہ روزگار عوام سے چھین رہے ہیں، آپ حق حلال کا ذریعہ لوگوں سے چھین رہے ہیں۔ اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو وارن کرتے ہیں کہ ہم روزگار کی بندش اور معاشی قتل لوگوں کا جو ہو رہا ہے اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ متاثرہ لوگوں کے ساتھ ہیں اور ان کے لیے تمام آپشنز کام میں لائیں گے۔ اسی طرح تیمرگرہ میڈیکل کالج، کوٹو ہائیڈل پروجیکٹ اور کے اوپر جو تاخیری حربے آزمائے جا رہے ہیں اور ڈیلے کیا جا رہا ہے، ڈیلنگ ٹیکٹکس ہے، اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اور بجلی کی جو غیر معمولی لوڈ شیڈنگ ہے، 24 گھنٹوں میں سے 4 گھنٹے بجلی ہوتی ہے، 20 گھنٹے نہیں ہوتی، بجلی ہے نہیں اور بجلی کے بل وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ سردیوں کے اندر بجلی کی لوڈ شیڈنگ، اس کا کوئی تک نہیں بنتا۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ، لوگ تکلیف میں ہیں،
हुकूमत की नाअहली की सज़ा अवाम भुगत रहे हैं। तो गैस की और बिजली की जो लोड शेडिंग है इसकी हम मजम्मत करते हैं। इसी तरह मकई के जो फसल है ये कैश क्रॉप है, लोगों की ज़रूरत होती है, इसके ऊपर पाबंदी लगाना और फिर इसकी कंपनसेशन की कमिटमेंट करके भाग जाना, ये यहाँ के अवाम के साथ जुल्म है। और अगर इस तरह के हथकंडे आजमाए जाएंगे कि लोगों को माशी तौर पर 3 MPO और क्रश प्लांट और फिर मकई के फसल के ऊपर पाबंदी लगाना और लोगों को तलाफी ना करना, कंपनसेशन ना करना, इसके खतरनाक नताइज बरामद होंगे। लॉ एंड ऑर्डर को फिर मेंटेन नहीं रखा जा सकेगा। इसलिए लोगों को कंपनसेशन दी जाए, माली तलाफी की जाए, जो किसान हैं, जो काश्तकार हैं, जिनको मकई की फसल है। और इसी तरह CPEC का जो बेनिफिट्स हैं और CPEC की जो रूट्स हैं और इसकी जो अलाइड कंपोनेंट्स हैं, खुसूसन लोअर दीर, अपर दीर और चित्राल के लिए, वो जमात इस्लामी का एक दीरीना मुतालिबा है। और हमने सूबाई असम्बली के फ्लोर पर और कौमी असम्बली और सेनेट के फ्लोर पर हमेशा इसके लिए आवाज़ उठाई है। तो ये बुनियादी मसाइल हैं और ये मसाइल हुकूमत की नाअहली की वजह से मौजूद हैं। और जो प्रोजेक्ट्स जमात के दौर में शुरू हो चुके हैं, ये हुकूमत उन मेगा प्रोजेक्ट्स को तकमील नहीं कर सकी। नए मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू करना तो दूर की बात है, जो प्रोजेक्ट्स जमात ने शुरू किए थे उन प्रोजेक्ट्स की तकमील भी नहीं कर सकी। लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के हवाले से मैं ये अर्ज़ करूं कि लोकल बॉडीज़ इलेक्शन जमात इस्लामी की वजह से इस सूबे के अंदर हो रहा है। मौजूदा